یوسف علیہ السلام چاروں طرف سے دروازے بند، ایک خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ حضرت یوسف ینگ بھی ہیں، جوان بھی، مسافر بھی ہیں، مسافروں کو رشتے ملنا بولو مشکل، لیکن نہ، پھر چاروں طرف سے دروازہ بند۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو کہ بھائی اب تو یعنی عورت بھی راضی ہے نا، تو کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے ہم، لیکن شرعی نصوص کیا ہے کہ لا تقربوا الزنا، کسی بھی شکل میں زنا آپ کے لیے حلال نہیں۔ حضرت یوسف دوڑے بھاگے، جس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے تھے بچانے کی کوشش۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر یوسف علیہ السلام جب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی جب بدنامی ہو گئی نا، راز فاش ہو گیا کہ یہ اس کی حرکت ہی ہے، تو شہر کی عورتیں کیا کہنے لگی؟ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، کہ دیکھو عزیز مصر بہت بڑا عہدہ تھا، اس کی بیوی ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک غلام پہ عاشق ہو رہی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، ہم سمجھتے ہیں یہ کھلی ہوئی غلطی میں، کیونکہ بھائی اس کا تو رائل فیملی سے ہے نا، تو اس کسی بادشاہ پہ ہوتی، چلو اپنے ملک کا اچھا نہیں لگ رہا اپنا میاں، تو پڑوسیوں کے کسی بادشاہ پہ ہو جاتی، شہزادے پہ ہو جاتی، اپنے گھر کے غلام پہ۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ میں چاقو پکڑا دیا، اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اکیلا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا، اس پوری کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا اللہ میاں نے، تم لوگ کے حسن ہے ہی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آئیں گی یہ باتیں؟ کیا حقیقت حسن ویسی کراچی میں کیا چل رہا ہے، جو یہاں کے ماحول ہے، حسن کیا تیل لینے۔ تو حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اکیلا آدھا حسن اللہ نے کس کو دیا؟ اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا، ہمارے حصے میں کروڑواں آیا ہوگا، ایک کھرب کا ایک چھوٹا سا میرے حصے میں آ گیا ہوگا، ایک آدھا آپ کے حصے میں آ گیا ہوگا۔ تو سوچو کہ جو آدھا اکیلا ایک کو دیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ یہ بھی معجزہ تھا نا ان کا۔ اللہ جو پیغمبروں کو معجزے دیتے ہیں تو کچھ بھی معجزہ ہو سکتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ان کا حسن و جمال۔ تو اتنے حسین کہ جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو پھلوں کے بجائے قرآن کہتا ہے کیا کاٹ ڈالا؟ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، زخمی کر دیا اپنے ہاتھ کو۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے جو زمین پر نازل ہوا۔ تو پھر وہ بادشاہ جو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا؟ فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ اب چونکہ راز فاش ہو گیا نا، بدنامی تو جو ہونی تھی ہو گئی، وہ بدنامی بھی اب ختم ہو گئی۔ اب اس نے ان عورتوں کے ساتھ مل کے یوسف علیہ السلام پہ دباؤ ڈالا ہے کہ اب آپ کو میری معاذ اللہ اس بری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام جوان تھے، خوبصورت تھے، اور پیغمبروں میں جو قوت اور طاقت ہے وہ عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، تبھی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے تو خواہش جیسے زلیخا کے دل میں تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئی ہے۔ تقویٰ اسے نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے، تقویٰ اسے کہتے ہیں خواہشات بھرپور ہوں لیکن اللہ کے خوف سے آدمی اس خواہش کو پورا نہ کرے۔ یہ جو آج کل نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا دل چاہتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا اور بدنظری سے بچنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو میں کہتا ہوں بھائی جوان ہو تو دل تو چاہے گا، ایسا تقویٰ کہ دل ہی نہ چاہے تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے، کیونکہ پھر شادی کا شوق بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ دل تو چاہے گا، تو یہ تو نعمت ہے اللہ کی، جتنی صحت اچھی ہوگی اتنا دل شرما رہے ہیں، دیکھو گھننے بنے ہوئے ہیں۔ جتنی صحت اچھی ہوگی نا، جتنا جوان ہوگا اتنا عورت کی طرف طبیعت اس کی زیادہ مائل ہوگی، لیکن کیا ہے جتنی قوت ہے تقویٰ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اللہ کا خوف اس سے، بھائی جو حلال اور حرام میں کیا